أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة
أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد حامد رضا سعیدی صاحب ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے اس خوبصورت سے موقع پہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام، رمضان المبارک ظاہر رواں دواں ہے، اور آج انشاءاللہ ہم اپنا چھٹا روزہ اختیار کریں گے. وقت بہت تیزی کے ساتھ ہمارے درمیان سے جدا ہوتا جا رہا ہے ناظرین. رمضان المبارک ہمارے درمیان سے بہت تیزی کے ساتھ جدا ہونے کو تیار ہو چکا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ مت سمجھیے گا کہ ابھی تو پہلا عشرہ ہے صاحب، ابھی تو وسط میں ہم پہنچیں، ابھی تو بڑا وقت باقی. بے شک وقت باقی ہے، لیکن کسی کو معلوم نہیں ہے کہ زندگی میں وقت ہے کہ نہیں ہے. لہٰذا یہ جو وقت ملا ہے نا، اس وقت کو اللہ کو راضی کرنے میں لگا دیجئے. اور سب سے بہترین کام یہ ہے صاحب کہ اس مہمان کو اس انداز سے راضی کر کے بھیجیں کہ کل یہ بروز محشر آپ کے میرے کے لیے شفاعت کا باقاعدہ ضامن بن جائے. ناظرین کرام، جن ہستیوں کا ذکر کرتے کرتے ہماری زبانیں یقیناً تر ہو جایا کرتی ہیں، اور ہم اپنی منزلوں کو ان رفتوں پر دیکھتے ہیں کہ جہاں ان کا ذکر ہمیں اوج کمال پہ پہنچا دیتا ہے. آج بنیادی طور پہ ناظرین ایک ایسی ہستی کا ذکر ہم کریں گے. ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح نبیوں میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمایا، اور ورفعنا لک ذکرک کا سب سے حسین، سب سے خوبصورت، سب سے منفرد تاج آپ کے سر اقدس پر سجا کر دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں اور اس کائنات کے سارے خزانوں کی چابیاں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں دے دی، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے عظیم ترین شرف سے نواز کر آپ کو اپنا خاص محبوب بنایا. اسی طرح اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناظرین جو امت عطا فرمائی، یہ جو امت عطا فرمائی یہ امت خیر کہلائی. اور پھر اس امت میں جن کو صحبت کا شرف ملا وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلائے. وہ صحابہ کہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبح و شام دیکھے، وہ صحابہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتے تھے، وہ صحابہ کہ جن کے دن رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر نچھاور ہونے کو تیار رہا کرتے تھے، وہ صحابہ ناظرین کہ جنہوں نے دام درم قدم سخنے یہ ثابت کیا رہتی دنیا تک کہ اگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی جینا ہے تو پھر اس انداز سے جینا ہے، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اگر مر مٹنا ہے اور مر مٹ کر بقا کی منزل پہ پہنچ جانا ہے تو پھر اس انداز سے پہنچ جانا ہے. یعنی صحابہ وہ قبیل ہیں ناظرین کہ جن کی محبت، جن کی عشق، جن کی الفت، جن کی یوں کہ یہ کہ اپنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی اٹیچمنٹ ہے ناظرین کہ اس اٹیچمنٹ کو، اس الفت کو، اس عشق کو، اس محبت کو آپ الفاظ میں کسی طور سے بیان کر ہی نہیں سکتے صاحب، بیان ہی نہیں کر سکتے. نہیں ذرا سوچیے نا صاحب کہ آج 1450 برس کے بعد ہم جیسے گناہگار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ذکر کرتے ہیں تو ہمارا وجود لرزنے لگتا ہے، ہماری آنکھیں نم ہو جایا کرتی ہیں. گنبد خضرا کا تصور آتا ہے تو ایسے تصور آتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو گنبد خضرا کے مکین کے اوپر نچھاور کر دیں. ان کا عالم کیا ہوگا جو رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتے ہوں گے؟ ان کا عالم کیا ہوگا جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں براہ راست میرے سرکار کا دیدار کرتے ہوں گے؟ ان کا عالم کیا ہوگا جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبح
شام دیکھا کرتے تھے؟ ان کا عالم کیا ہوگا جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست و برخاست دیکھا کرتے تھے؟ ارے ان کا عالم کیا ہوگا جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اترتے ہوئے دیکھتے تھے؟ ان کا عالم کیا ہوگا جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے سے پیارے سے تبسم کو دیکھا کرتے تھے؟ ان کا عالم کیا ہوگا جو دندان مبارک کی چمک دیکھا کرتے تھے، جو زلف مبارک کی خوشبوؤں کو سونگھا کرتے تھے، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ودعا والے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے؟ صاحب خدا کی عزت و جلال کی قسم، صحابہ کی قبیل وہ قبیل صحاب کہ کسی ایک صحابی کی پیروی کر لیں گے نا تو سب کچھ مل جائے گا۔ یاد رکھیے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ دراصل وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ سرکار مدینہ پر قربان کر کے رکھ دیا، جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی۔ ذرا غور کر رہے ہیں آپ، یعنی آسمان اگر میں کہوں یہ دنیا ہے، یہ کائنات ہے، اور چاند اگر میں کہوں میرے سرکار ہیں تو غلط نہ ہوگا، یعنی میرے چاند کے اگر کچھ ستارے ہیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور فرماتے ہیں جن میں سے کسی ایک کی اقتداء کر لوگے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ انہی صحابہ کرام کی فضیلت اور مقام و مرتبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر کے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہہ کر رہتی دنیا تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ ان کو دے دیا، اور ان کو یہ بتلا دیا کہ میں تم سے راضی ہو چکا ہوں، اب کسی کی فکر نہ کرنا، میں تم سے راضی ہو چکا ہوں۔ یعنی رب جن سے راضی ہو جائے، ذرا سوچئے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا کہ ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے بعد ناظرین اگر کچھ ہے تو ذہن میں رکھیے گا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت ہی مشعل راہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اس پوری کائنات میں صحابہ کرام کا جو مقام ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ ممتاز ہے۔ مطلب ناظرین جو ان کا ہو گیا، میں جملے میں عرض کر دوں، جو ان کا ہو گیا وہ دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں پا گیا، اور جس نے خدا نخواستہ ذرا سی فی نکالی، ذہن میں رکھیے گا وہ قدرت کے کارخانے سے، بلکہ یوں کہیے کہ قدرت کے کمپیوٹر سے مکمل طور پہ ڈیلیٹ کر دیا جائے گا، ڈسکارڈ کر دیا جائے گا۔ جنہوں نے ان کے راستے کو اختیار کر لیا وہ فلاح کی منزل پر پہنچ گئے، اور جو فلاح کی منزل پر نہیں پہنچنا چاہتے، یعنی جو بھٹک جایا کرتے ہیں، پھر جایا کرتے ہیں، پھر وہ دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہو جایا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، مصطفی غلاموں میں اور امام الانبیاء کے جانثاروں میں اور انہی خوش نصیب ترین ہستیوں میں شہید غزوہ بدر، شہید ابن شہید، شریک بیعت عقبہ ثانیہ، قبیل انصار کے مہتاب اور قبیلہ اوس کے مہتاب کی صورت ایک ایسی ہستی ہمیں نظر آتی ہیں جن کا دل محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز تھا، جن کا سینہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور تھا، جنہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کے ساتھ اسلام قبول کیا، یعنی کمٹمنٹ کے ساتھ اسلام قبول کیا، جو مدینہ پاک کے انصار میں اسلام کی بنیادی اور اولین صف میں شامل ہوئے، جنہوں نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے وعدے کو ایفا کر کر دکھایا، جن کی زندگی کا ایک ایک پہلو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع بھی تھا اور اس کا پرتاؤ بھی تھا، جنہوں نے حق و باطل کے پہلے مارکے میں شریک ہو کر داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت کو نوش کیا، جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا کرتی ہے۔ آج انہی کی بارگاہ میں ہم چلیں گے، بڑا انٹرسٹنگ پروگرام ہے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جو خود بھی مقام صحابیت پر فائز ہوئے، اور ان کے والد ماجد حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت ایمان و اسلام سے منور کر کے مقام صحابیت پر فائز کیا۔ بلکہ دونوں ہستیوں کا کمال یہ تھا کہ جذبہ شوق جہاد اور جذبہ شوق شہادت ان کی رگ و پے میں مکمل طور پر سرائیت کیا ہوا تھا، پریویل کیا ہوا تھا۔ یعنی یہ بھی ناظرین حضرت سیدنا سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے کہ السابقون الاولون کی حسین ترین صف میں بھی آپ تشریف فرما ہیں، اور مدینہ پاک کے ابتدائی لوگوں میں، یعنی اسلام لانے والوں میں کہ جو اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے اور اپنے دامن کو دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے ایسا پر کر لیا کہ رہتی دنیا تک وہ اس ممتاز قبیل میں شامل ہو گئے۔ آپ اس قبیل میں بھی شامل تھے، مدینہ پاک کے وہ ابتدائی نفوس قدسیہ جنہوں نے اپنے وجود کو
عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے مہکایا، اور جنہوں نے غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طوق اپنے گلے میں پہن کر اسلام پر قربان ہونے کا عہد نبھایا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان فرنٹ لائنرز میں موجود ہیں، بلکہ شان، مقام اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹرسٹ کا یہ عالم تھا ناظرین کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 12 نقبہ، ان 12 سرداروں میں تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سلیکشن ایز چیف کی، یعنی ان کو وہ پریولیج دی، وہ مقام اور مرتبہ دیا جس کے وہ مکمل طور پر اہل تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پہ مدینہ پاک میں دین اسلام کو پہنچانے کی جو بھاری ترین ذمہ داری تھی جن کو دی، ان میں حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ پھر ناظرین حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسا شرف ملا جس کو میں اگر چاہوں کہ میں الفاظ میں بیان کر دوں تو میرے پاس الفاظ نہیں، آپ یقین مانیں، بالکل میں آپ سے بالکل بڑی قطعی بات کر رہا ہوں، کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کنویں سے، بھائی خان صاحب توجہ ذرا فرمائیے گا، کہ جس کنویں سے امام الانبیاء پانی نوش فرمائے، ذرا سوچئے کہ اس پانی کا مقام کیا ہوگا اور اس کنویں کا مقام کیا ہوگا، ہے نا؟ یعنی میں دنیا، یعنی یوں کہیے کہ ساری کائنات کی نعمتیں ایک طرف ہیں اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کنویں کو دیکھ لینا ہی ایک طرف تھا، کجائے اس کے کہ اس کنویں کو وہ شرف عطا کر دیا کہ اس کا پانی میرے آپ کے آقا و مولا نے نوش فرمایا، وہ کنواں کسی اور کا نہ تھا بلکہ حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ سرکار نے اس کنویں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے، جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے، اور اس کا پانی بہترین بھی ہے، میٹھا بھی ہے اور ٹھنڈا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین ظاہری وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ جانتے ہیں، یہ بھی یوں کہیے کہ مقام اور مرتبے کی ایک ایسی بات ہے کہ جس کو میں بیان نہیں کر سکتا، صرف میں جملوں میں ادا کیے دیتا ہوں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی کنویں کے پانی سے غسل دیا گیا۔ یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین ایک کمال، یعنی ایک شرف اور بھی رکھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ پاک میں مسلمانوں پر جب زمین تنگ کی گئی اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیاروں پر بے انتہا تشدد کیا گیا، بے انتہا ان کو ستایا گیا، بے انتہا ان پر تکلیفیں جو ہیں وہ اپنا یوں کہیے کہ ڈھائی گئیں، بلکہ یوں کہیے کہ تکالیف کے پہاڑ ڈھائے گئے، ان کے اوپر مکہ پاک کی زمین تنگ کی گئی، حالات بد سے بدترین کیے گئے، سوائے ہجرت کے مسلمانوں کے پاس اور کوئی راستہ اس وقت موجود نہ تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ کہہ دینا آسان ہے صاحب، آج جو ہمارے گھروں کے اندر دین اسلام موجود ہے، کلمہ طیبہ کی صدائیں گونجتی ہیں، ہم دین اسلام کو بڑا فار گرانٹڈ لیتے ہیں نا۔ ایک لمحے ذرا ویژولائز تو کیجئے صاحب، آپ اگر مجھے لاہور میں اس وقت بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، یا اگر مجھے آپ کراچی میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، یا اگر آپ مجھے اسلام آباد میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، یا کسی گاؤں گھوٹ میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، آپ ایک لمحے ویژولائز تو کیجئے کہ آپ جس شہر میں، جس گاؤں کے اندر رہتے ہیں، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ دشمنوں کی یلغار ہو جائے، اور اس حد تک یلغار ہو جائے کہ آپ کو وہ شہر چھوڑنا پڑے، وہ گاؤں چھوڑنا پڑے، آپ سوچئے صاحب زمین پیروں تلے نکل جاتی ہے کہ میں کیا کروں گا اب جا کر، کاروبار کیسے کروں گا، جاب کیسے کروں گا، بچوں کا کیا ہوگا، ایجوکیشن کا کیا ہوگا۔ میرے آپ کے سرکار پر زمین تنگ کی گئی، میرے آپ کے سرکار کے صحابہ پر زمین تنگ کی گئی، یہاں تک کہ ان کو ہجرتوں پر مجبور کیا گیا، کوئی راستہ نہیں تھا، اور ان بدترین حالات میں اور آزمائشوں سے بھرپور حالات میں قریش کے مظالم سے تنگ آ کر مکہ چھوڑ کر مدینہ پاک ہجرت کرنے والے بہت سے جو مسلمان تھے، ان کی جو پہلی منزل ہوتی تھی، یعنی یوں کہیے کہ ان کے جو ہوسٹ ہوتے تھے، یعنی مقام قبا کے اوپر، یا ان کے جو میزبان ہوتے تھے، وہ کوئی اور نہیں تھے، حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی شرف دیا کہ آپ باقاعدہ ہوسٹنگ کیا کرتے تھے مسلمانوں کی جو مکہ پاک سے مدینہ پاک تشریف لاتے تھے۔ آئیے سر اب تھوڑا سا ہمیں لے کے چلیے وہ جو مواخات کا معاملہ ہے، اور مواخات بھی ایک ایسی ہستی سے آپ کے ساتھ کیا ہی کہنے ان کے۔ تو حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو مواخات ہوتی ہے، وہ جو حسین سا منظرنامہ ہے وہ بتائیے،
اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے کیا رفتوں سے آپ کو نوازا، بتائیے ذرا۔ جنید اقبال صاحب، میاں داد صاحب، شیر میاں داد صاحب نے یہ جو کہا نا کہ تو چیزیں دیگری، تیرے جیسا کوئی نہیں، آپ جیسا کوئی نہیں، اللہ آپ کا ایک ایک قدم، ایک ایک عمل۔ اب یہ آپ نے مواخات کی طرف توجہ دلائی، ذرا اس میں غور کیجئے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلے مسجد کی صورت میں مرکز فلاح قائم کرتے ہیں۔ 100% ٹھیک ہے، درست۔ ساری فلاح کے سامان اللہ نے اہل ایمان کے لیے مسجد میں رکھے ہیں۔ درست۔ یہ آواز یوں ہی مسجد سے نہیں گونجتی کہ حیا علی الفلاح۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہجری میں مسجد نبوی کی تعمیر سے فارغ ہوئے کہ اس کے ذریعے وقت کی پابندی، لوگوں میں نظم و ضبط، امیر کی اطاعت، ایک دوسرے کے حالات سے آگہی جیسی نعمتیں مرکز بن گیا۔ اس کے بعد آپ نے توجہ دی کہ اہل ایمان میں وہ یکجہتی فکری بھی ہو، ذہنی بھی ہو، قلبی بھی ہو، ہر طرح سے نظر آئے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جو نہ اس سے پہلے آسمان نے کبھی دیکھا تھا، نہ فلک قیامت تک اس کو دیکھ سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر جمع ہونے کا حکم دیا کہ سارے لوگ وہاں جمع ہو جائیں۔ اب وہاں پر 45-50 تھے، یہ جو بھی تعداد تھی، انصار کی بھی اور مہاجرین کی۔ 45 مہاجرین، 45 نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کو بلاتے، ایک مہاجر کو، ایک انصار کو، فرماتے تاخو فی اللہ اخوین، اللہ کی خاطر بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور اصل بھائی چارہ یہی ہے، اصل بھائی چارہ یہی ہے، یعنی انسانیت کے سارے رنگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں جب آپ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں۔ یعنی سرکار علیہ السلام نے اس وقت لسانیت کو، قبائل کو، تعصب کو، زبان کو، سب کو رون کر رکھ دیا اللہ کی رضا کے لیے بس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کو بلا کر ان کو بھائی بھائی بنا رہے ہیں، اور حضرت خیثمہ رضی اللہ عنہ کی باری جب آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ اعزاز دیا کہ جب ان کے اس بھائی کو، جو مہاجر بھائی ہیں حضرت ابو سلمہ، ان کے بارے میں جب ہم گفتگو کریں گے تو دنیا کو معلوم ہوگا کہ حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کا مقدر کیسا تھا۔ اور یہاں پر ایک اور اہم بات عرض کرتا چلوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی جتنے مہاجرین تھے ان میں مواخات قائم کی، لیکن علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ایک طرف بٹھا رکھا۔ جب مواخات ختم ہو گئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک ایک کو بھائی بنا دیا اور میں بیٹھا ہوں، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، اور چشمان مبارک نم ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی تیرا مقدر ہی کچھ اور ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے۔ اب حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کا جب مقدر آیا اور ان کو حضرت ابو سلمہ کے ساتھ جوڑا گیا تو یہ حضرت ابو سلمہ حضور علیہ السلام کے پھوپھی زاد بھائی بھی ہیں، حضرت برہ بنت عبد المطلب کے بیٹے ہیں آپ کی پھوپھی کے، اور یہ حضور علیہ السلام کے دودھ شریک بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت حمزہ کی طرح رضی اللہ عنہ، کیا پریولیج دیے میرے سرکار علیہ السلام نے حضرت سعد کو، اللہ نصیبہ ہے۔ تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کا بھائی بنا دیا، اور حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کے پہلے شوہر بھی ہیں۔ جی وہ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اس حوالے سے ایک تو مواخات کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے بھی گفتگو کی ہے یہاں بیٹھ کر، تو اس کو بیان کرنے کی بجائے میں اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے حضرت ابو سلمہ کے ساتھ حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کو بھائی بنا دیا۔ ٹھیک۔ اب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے ایک وہ سبب بنتے ہیں کہ ایک تو ان کو ہجرت
حبشہ کی دونوں ہجرتیں نصیب ہوئیں، ٹھیک، اور پھر یہ کہ مدینہ منورہ کی طرف سب سے پہلے ہجرت کر کے آنے والے حضرت ابو سلمہ ہیں، اللہ اکبر، اور پھر ان کے ساتھ ان کے بچے کو روکنا، ام سلمہ کے ساتھ سلام اللہ علیہا کے ساتھ جو واقعات آئے وہ سارے کے سارے اس پس منظر میں، تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ غزوہ احد میں ایک زہر میں بجھے ہوئے تیر سے زخمی ہوئے تھے، ٹھیک، اس لیے آپ 4 ہجری میں اس دنیا فانی سے اس انداز سے رخصت ہو رہے ہیں کہ وہ زخم تازہ ہوئے، اور آپ پر نزع کا عالم طاری ہے، لیکن نزع کا عالم طاری ہونے کے باوجود آپ کی روح ابھی باقی ہے۔ اللہ، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کی زیارت کرتے ہی ان کی روح پرواز کر اللہ، یعنی منتظر تھی منتظر تھی، اللہ، چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتا ہوا دنیا سے اللہ اکبر، اللہ حضور علیہ السلام نے آ کر اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی آنکھیں بند کی۔ آہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز دیا کہ ان کا جنازہ پڑھاتے ہوئے 9 تکبیرات کہیں۔ جب عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو 9 تکبیریں عطا کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرا یہ ابو سلمہ 1000 تکبیروں کا حقدار ہے۔ اللہ، اب یہ اعزاز اسی ضمن میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی ایک بات میں یہاں پر ضرور کہوں گا، وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ سے جب واپس آئے تو میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر خوشی کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، فرماتی ہیں میں نے کہا ابو سلمہ، میں نے آج تک آپ کو اس طرح سے خوش اور فرحاں حالت میں آتے ہوئے نہیں دیکھا، ٹھیک، آج بات کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ آج میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مصیبت کے وقت سچے دل سے اس مصیبت پر صبر کرے اور یہ دعا مانگے کہ اے اللہ اس مصیبت پر میری مدد کر اور نعم البدل عطا کر، اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے، یعنی اے اللہ اس مصیبت پر مجھے صبر دے اور نعم البدل عطا کر، اور اس کا نعم البدل یعنی مشکل آئی ہے اس پر صبر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، صبر کر رہا اور نعم البدل مانگ، اور اس کے بعد نعم البدل بھی مانگ رہا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو حضرت خیثمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو جوڑ کر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی فضاؤں کو جو مہکایا تھا، اور پیار کی، محبت کی، ایثار کی، باہمی ہمدردی کی جو ساری فضا قائم ہوئی تھی، تو اس ضمن میں حضرت سعد بن خیثمہ اور ان کے شہید بھائی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو مواخات کا یہ سمجھ بالکل ٹھیک ہے۔ ذرا یہ بتائیے، ہجرت کا نازک ترین ظاہر مرحلہ ہے، اور مکہ پاک سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ظاہر ہے چونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرما لی ہے، تو اب یہ ہو گیا تھا کہ مکہ پاک سے جو ہے باقاعدہ صحابہ نے ہجرت کرنا شروع کر دی۔ اچھا، یہ بہت نازک ترین مرحلہ بھی تھا، مشکل ترین بھی تھا، پھر ظاہر ہے ایک نئی سرزمین کے اوپر جا رہے ہیں، وہاں میزبانی کون ادا کرے گا، کون جو ہے ان کو ٹھہرائے گا، کون ان کا انتظام کرے گا، یہ کتنی بڑی سعادت حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی کہ وہ باقاعدہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے وہاں پر یعنی قباء کے مقام پر ہوسٹ بنے، ان کے میزبان بنے۔ تو یہ ذرا شرف بتائیے، اور کون کون سی شخصیات تھیں یعنی جو کہ اس وقت آپ کے گھر میں آ کے باقاعدہ ٹھہری اور آپ کو ان کی میزبانی کی شرف نصیب ہوا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. لگتا یہ ہے کہ اس پورے پروگرام کو ایک بڑے نظم کے ساتھ چلایا جا رہا تھا اور ساری چیزیں نظر آ رہی تھی کہ کون کیسے جا رہا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ پیچھے رپورٹ لیتے تھے، اور آپ نے بھی باقاعدہ یہ جو سفر معراج ہے اس کو زیادہ معجزاتی انداز سے گزارنے کی بجائے باقاعدہ پورا سفر کر کے دکھایا، تاکہ ایک تو میں ہجرت کا پوری سنت دے جاؤں، سفر مدینہ کی پوری ہجرت کا پورا فلسفہ دے جاؤں، اور پورا اس کو سفر کر کے لوگوں کو ایک ترغیب بھی ملے، اور پوری رپورٹ لیتے تھے کون کون پہنچ گیا ہے، لوگ کہاں کہاں ٹھہرے ہیں. تو آپ کو باقاعدہ اطلاع مل رہی تھی کہ یہ جو حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، ان کا جو گھر ہے یا مقام ہے وہ اس اعتبار سے بڑا زرخیز بھی ہے، اور دوسرا وہ بہت ایکٹیو بھی ہیں، مہمان نواز حد سے زیادہ ہیں، اور آنے والے مسافر کو اتنا اس کا دل مو لیتے ہیں کہ وہ سفر کی تھکاوٹ، وہ ساری ٹینشنیں اس کو فوراً وہ ریلیز کر دیتے ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ اسی لیے ان کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب باقاعدہ قباء میں تشریف لے گئے، زیادہ کتابوں میں تو یہی ہے کہ کلثوم بن الحدم کے گھر میں آپ ٹھہرے، کیونکہ ان کی بڑی دلی تمنا تھی کہ آپ میرے آ رہے ہیں، لیکن آپ گفتگو کے لیے اور صحابہ سے ملاقات کے لیے سعد بن خیثمہ کے گھر میں بیٹھتے تھے. اچھا، اس وقت قطع کلام کی معذرت، یہ اتنا زبردست نقطہ ہے، اور میں پچھلے دنوں ہی سوچ رہا تھا کہ پروگرام باقاعدہ ہم نے حضرت کلثوم بن الحدم پہ کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. آپ یہ دیکھیں نارملی ہمارے یہاں پرسیپشن کیا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پاک پہ پہلے میزبان ہیں، لیکن ٹیکنیکلی اسپیکنگ اگر آپ میزبان کی بات کریں تو قباء کے مقام پہ پہلی میزبانی جو ہے حضرت کلثوم بن الحدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی، اور یہ جو مسجد قباء یہ انہی کی مطلب زمین تھی جو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کی تھی. بتائیے. اب وہاں رہائش تو کلثوم بن الحدم کے گھر میں تھی، لیکن حضرت سعد بن خزیمہ کے گھر میں باقاعدہ پروگرام ہوتا، خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں باقاعدہ پروگرام ہوتا تھا، صحابہ اکٹھے ہوتے تھے، آپ کی زیارت کرتے تھے، اور وہاں گفتگو ہوتی تھی. اور پھر اس میں جو سب سے بڑا یہ تھا، مدینے سے جو بندہ بھی آ رہا تھا حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر میں پہنچتا تھا، آپ اس کے لیے اپنی نگاہیں فرش راہ کیے ہوتے تھے، پورے انتظامات موجود ہوتے تھے، ان کو باقاعدہ پروٹوکول ملتا تھا، رہائش اور کھانا ملتا تھا. اب جن لوگ وہاں پہنچے اور وہاں کی وہ یادیں پوری زندگی لوگوں کو بتاتے تھے کہ جب ہم مدینہ میں آئے تو سعد بن خیثمہ نے ہمارا استقبال کیسے کیا، ہمیں رکھا کیسے، اور مہمان نوازی کا حق کیسے ادا کیا. اور دیکھیں نا، اس میں ایک بڑی اور بات ہے، اس پہ بھی ذرا کامنٹ کیجئے گا کہ کہیں آپ اگر ہجرت کرتے ہیں تو سب سے پہلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ کی رہائش کیا ہوگی. رہائش کا بندوبست آپ کا حل ہو جائے تو پھر آپ اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کر سکتے ہیں اس شہر میں، اس علاقے میں. یہ بہت بڑا کام تھا جو حضرت سعد نے کیا تھا کہ صحابہ کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے انہوں نے ابتدائی جو رہائش تھی وہ اپنے گھر میں ان کو دے دی، وہ اپنے گھر میں دی. اور لگتا یہ کہ یہ جو 12 نوکبہ بنائے جا رہے تھے نا، وہ جو آپ نے جملہ بولا کہ پوری تنظیم سازی کی گئی تاکہ جو بھی مسائل پیش آئیں گے تو آگے ان کا باقاعدہ حل موجود ہو. تو سعد بن خیثمہ بھی ان 12 نوکبہ میں شامل تھے. اچھا، اس میں سب سے پہلے ہے جی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو کبشہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت لاڈلے غلام. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے یہ سارے جو لوگ تھے نا، یہ پوری زندگی کہتے تھے کہ ہمیں وہ اول مہمانی جو سعد بن خیثمہ نے دی ہے نا، وہ ہمیں زندگی بھر نہیں بھولے گی، اور اس بات کا بڑا تذکرہ کرتے تھے. تو یہ سعد بن خیثمہ کا ایک بڑا اللہ نے ان کو مہربانی کی، اور ان کا ایک بہت بڑا پن ہے کہ مدینہ کی حدود میں سب سے پہلے ان کو ریسیو کرنا، ٹھہرانا، باقاعدہ عزت دینا، یہ ان کی سعادت میں آیا. اچھا،
اب آئیے ہمیں ذرا لے کے چلیں میدان بدر کی جانب. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہر ہے جو میدان بدر میں شہادت ہوتی ہے یہ آپ کے سر اقدس پہ یہ ظاہر تاج جو ہے وہ سجنا تھا. تو ذرا اس بارے میں بتائیے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں اس شہادت سے پہلے وہ جو ایک خاص طور پہ غزوہ بدر کے لیے جب والد اور بیٹے کے درمیان باقاعدہ جو ہے وہ ایک یعنی یوں کہیے کہ چاہت کا تبادلہ ہو رہا تھا کہ کون بدر میں جائے گا، تو وہ قرعہ اندازی کا مرحلہ آ گیا. تو میرا خیال ہے اس سے قبل کہ ہم شہادت پہ جائیں پہلے ذرا یہ بتائیے کہ وہ جو ان کے درمیان قرعہ اندازی ہوئی تھی وہ کیا تھی، اور جو اسلام میں خاص طور پہ یہ جو تصور جہاد ہے یا شوق شہادت کا جو تصور ہے وہ کیا ہے، ذرا وہ بتائیے. دراصل حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت یہ گفتار کے غازی نہیں تھے، یہ کردار والے تھے. انہوں نے کہا کہ حضور ہم آپ پہ جانیں نچھاور کریں گے تو انہوں نے کر کے دکھائیں بھی. انہوں نے اپنا کچھ بچا کے نہیں رکھا، والد بھی گردن کٹا رہا ہے اور بیٹا بھی گردن کٹا رہا ہے. اللہ اکبر. اور شوق شہادت کو اور بدر کے لمحوں کو، کیونکہ بدر بھی کیونکہ رمضان میں رونما ہوا ہے، تو ان لمحوں کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو پھر اپنے تصورات کو سحر کے وقت جب وقت ٹھہرا ہوا ہے، طبیعت میں سکون ہے، رحمت برس رہی ہے، تو 14 صدیاں پہلے ذرا اپنے تصور کو لے جائیں اور پھر اس لمحے کو سوچیں جب حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں قوموا الی جنہ ارضھا السماوات والارض، لوگو اٹھو جنت کی طرف چلو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی طرح ہے. فخر عالم نے جیسے ہی کہا تو ایک لڑکا کھڑا ہوا صحابی نوجوان، وہ کہتے ہیں ان کا نام تھا حضرت عمیر، وہ کہتے ہیں کہ حضور یہ جان دینے کے بدلے وہ جنت ملے گی جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی طرح ہے. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نعم نعم ہاں ہاں. تو حضرت عمیر کہتے ہیں بخ بخ واہ واہ کیا بات ہے، واہ واہ کیا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں اس بات نے بخ بخ کہنے پہ کس چیز نے ابھارا؟ کہتے حضور جنت کے شوق نے ابھارا ہے، میرے دل میں جنت کا شوق پیدا ہوا ہے. تو آپ فرماتے ہیں تو واقعی جنت کا اہل ہے، تو واقعی جنت کا اہل ہے. اس کے بعد ان کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں، یہ شوق شہادت ہے. اللہ کی راہ میں کٹ مرنے کا شوق جو ان کو اللہ نے عطا کیا وہ کسی کے حصے میں نہیں آیا. کھجوریں ہاتھ میں تھیں اور وہ کھا رہے تھے اور بڑھ رہے تھے کہ جنت میں جانا ہی جانا ہے. اور پھر اپنے آپ سے کہا اگر تو کھجوریں کھانے تک زندہ رہے تو یہ زیادہ طویل زندگی ہے، جلدی کیوں نہیں چلا جاتا؟ اور اپنی ان کھجوروں کو پھینک دیا اور وہاں لڑنے کے لیے بدر میں جب آگے بڑھے اور اپنی گردن کٹا دی اور جنت میں پہنچ گئے. اسی طرح جو ہے یہ اور نوجوان صحابی قبلہ. اور پھر یہ باپ بیٹا بدر کے لیے جا رہے ہیں تو باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹا گھر میں بھی کسی کو ہونا چاہیے تو تم گھر رک جاؤ اور میں فخر عالم پر گردن کٹواتا ہوں. عرض کرتے ہیں ابو اگر جنت کا معاملہ نہ ہوتا تو آپ کی بات مان لیتا، تو مجھے بھی تو جنت چاہیے نا، میں اس پہ اثار نہیں کر سکتا. یعنی باپ بیٹوں میں جو بیٹے میں کمپٹیشن ہے، کمپٹیشن ہو گیا کہ یہ میں نے بھی تو جان دینی ہے. تو پھر والد کہتے ہیں کہ بیٹا پھر ایسا کرتے ہیں قرعہ ڈال لیتے ہیں، پرچی ڈال لیتے ہیں. یہ شہادت کے لیے قرعہ ڈال، شہادت کے لیے قرعہ. آج کے عاشق رسول کو یہ سوچنا چاہیے جو نماز کے لیے بھی نہیں جا سکتا اور جو شراب نہیں چھوڑ سکتا، جو بدکاری کے اڈوں پر جانا نہیں چھوڑ سکتا، جو گناہ نہیں چھوڑ سکتا، وہ یہ سوچے کہ یہاں گردنیں کٹوانے کے لیے قرعہ ڈالا جا رہا ہے. اور وہ بیٹے کے حق میں قرعہ آیا کیونکہ جس کی شہادت لکھی جا چکی تھی. والد صبر کرتا ہے لیکن ان کا بھی صبر جو ہے وہ احد کے میدان تک تھا. بیٹا بدر میں شہید ہو جاتا ہے اور والد گرامی قدر جو ہے وہ احد میں شہید ہو جاتے ہیں. اور پھر ان کی شہادت کو بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا گیا ہے. بدر کی طرف ویسے بھی یہ جو 313 چلے تھے ان کا ایک قدم جو ہے وہ نورانی تھا. ان کے ہاتھ میں اگر چھڑی تھی تو چھڑی کو تلوار سمجھ کے چل پڑے. ان کے ہاتھ میں جو ہے تلواریں تھیں تو اس پہ نیامیں نہیں تھیں، کسی کے پاؤں میں مکمل جوتے نہیں تھے، کسی کے پاس سواری نہیں تھی، کسی کے پاس کھانا نہیں تھا، کسی کے پاس جو ہے وہ ڈھال نہیں تھی، سپر نہیں تھی.
لیکن وہ سینہ چوڑا کر کے چل رہے تھے. وہ جانتے تھے جن کے ساتھ جا رہے ہیں وہ ایک لمحے میں بازی کو الٹ سے پلٹ کر سکتے ہیں. بھائی کھجور کی ٹہنی ہاتھ میں دے دی دست مصطفیٰ سے تو کہا ٹھیک ہے. کھجور کی ٹہنی لے کے جو ہے وہ کفار کے درمیان وہ چلے مانتے تھے نا, وہ غیب کو جانتے تھے کہ انہوں نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے. آج کا مسلمان اگر اس پہ یقین کر لے تو یہ جتنی الجھنے, جتنی بربادی, جتنی تباہی, جتنی ہلاکت اور جتنی ناکامیوں نے ہماری طرف منہ پھاڑ کے رخ کیا ہوا ہے, یہ سارے پلٹ جائیں گے اگر ہم رسول اللہ کی سچی محبت پر جو ہے ہونا یہ چاہیے. لیکن سمجھ نہیں آئے گی, میں آپ بتاؤں, پردے پڑ گئے دنیا کے, اقتدار کے, کرسی کے, طاقت کے, سب اوورآل معاشرے کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ ہمارے آگے جو ہے نا دنیا کے پردے پڑ گئے. اب ہم کچھ اور دیکھنا بھی نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم دے. پروفیسر صاحب اب آئیے ذرا اس منزل کی طرف. اور یہ ظاہر موقع ایسا ہے کہ آپ کی شہادت کا میدان بدر میں, کیونکہ قرہ تو آپ کی نکل آئی اور آپ میدان بدر میں اپنے والد کی جگہ جو چلے گئے, شوق شہادت, شوق جہاد میں اب آپ کی شہادت ہو جاتی ہے. اور پھر شہادت کے بعد ایک اور منظر نامہ ہے کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو واصل جہنم بھی کرتے ہیں. وہ کیا ہوا تھا ذرا وہ بھی بتائیے. ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں میں شوق شہادت جو پیدا کیا ہے, اس کے اسباب میں سے یہ ایک بہت بڑا سبب ہے کہ خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو مقام محمود کے مالک بنا دیے گئے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میری سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ کل قیامت کے دن جب اہل جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے تو اس وقت اللہ کریم پوچھے گا کہ اے اہل جنت کوئی تمنا ہے؟ سب اہل جنت کہیں گے یا اللہ وہ کون سی نعمت ہے, ادھر ہم نے تصور کیا وہ پوری ہو گئی. لیکن شہید اٹھ کر کھڑا ہوگا, وہ کہے گا کہ اے اللہ تیری راہ میں سر کٹاتے ہوئے جو لذت ملی تھی وہ لذت میں دوبارہ پانا چاہتا ہوں, مجھے دنیا میں بھیج دے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وہ جذبہ تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو شہادت کے لیے بے چین اور بے قرار کر رہا تھا. عمیر یہ تمنا کر رہے ہیں, یہ قرہ ڈال کر وہاں پہنچنے کی تمنا کر رہے ہیں, اور حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عریش پر جلوہ فروز ہو کر اپنی دعاؤں کو جس انتہا تک پہنچایا, اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے میدان بدر میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی مدد کے لیے 5000 فرشتے اتارے. اور اس کے باوجود بھی چونکہ 14 شہادتیں ہوئیں, یہ وہ لوگ تھے جو اس تمنا کے ساتھ گئے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو بھی قبول کیا. اور جب یہ میدان کارزار ختم ہوا تو جنید صاحب صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک آواز سنتے تھے, اقدم حیزوم, اقدم حیزوم, یہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بدر وہ مقام ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھی گھوڑی دے کر بھیجا, یہ ان کی سواری کا نام تھا, وہ اس کو وہاں تمہاری مدد کے لیے میدان بدر میں لگا رہے تھے. تو اب جو بات آپ نے کی حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی, تو یہ جذبہ شوق میں شہادت کی تمنا میں ذرا آگے نکل گئے, ریت کا ٹیلا تھا, وہاں جا کر تو ایمہ بن عدی جو گھوڑے پر سوار تھا اس کی تلوار کا نشانہ بنے, اور حضرت خیثمہ رضی اللہ عنہ, سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. اب جب وہ شہید ہوئے تو وہ بڑا اتراتا ہوا اپنے گھوڑے کو پکڑ کر آ رہا ہے, لیکن ادھر حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہما وہ بھی گویا اپنے ایک ایک ساتھی کو نگرانی میں لے رہے ہیں کہ کون کس کس حال میں ہے. اب اس نے چونکہ زرہ پہنی ہوئی تھی اور چہرہ ڈھانکا ہوا تھا, اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو پہچان لیا
مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نشاندہی نہ کر سکے کہ یہ کون سا کافر ہے۔ وہ بڑھتا ہوا آگے آیا اور اس نے آپ کا نام لے کر للکارا کہ علی تم بھی اے ابن ابی طالب تم بھی میرے مقابلے میں آؤ گے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب دینے کی بجائے اس بات کا انتظار کیا کہ یہ ذرا بلندی سے نیچے کی طرف آئے۔ آپ ایک ایک قدم پیچھے ہٹنے لگے۔ وہ گھوڑے سے اتر کر بڑی جرأت کے ساتھ آگے آنے لگا، کہنے لگے کہ اے علی کیا تم لڑائی سے بھاگ رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ علی اور وہ جہاد سے منہ موڑے، میں حاضر ہوں۔ پھر آپ نے جب دیکھا کہ وہ برابر آ گیا ہے تو آگے بڑھ کر تلوار اس زور سے اس کے کندھے پر ماری کہ وہ اس کی زرہ اور کندھے کو چیرتی ہوئی چلی گئی۔ اسی اثناء میں آپ کی نظر پڑی کہ جیسے پیچھے سے کچھ تلوار کی چمک آ رہی ہے۔ آپ تھوڑا نیچے ہوئے دیکھیں کون ہے، اتنے میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ پیچھے تھے۔ انہوں نے اس انداز سے اپنی تلوار کو چلایا کہ اس نے اس کا سر خود سمیت اڑا کر رکھ دیا، اور اس طرح سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے میدان بدر میں حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کے قاتل کو منزل واصل جہنم کر دیا، وہ اس کا کام تمام کر دیا۔ اچھا اب ذرا تاریخ میں خاص طور پر اسلام کی جو یوں کہیے کہ اپنا تاریخ ہے، اس میں 7 بابرکت شخصیات کا تعارف ملتا ہے، اور وہ بابرکت شخصیات بھی اور مقام و اعتبار سے مقام و مرتبے کے اعتبار سے بھی انتہائی بلند ہیں۔ ان میں ایک حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شامل ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر یہ جو سوال کا رخ ہے نا، یہ جو 7 سعادت مند اشخاص تھے، یہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کومنٹس کیے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ جیسے یہ صحابہ اصل میں تو ایک کلاس فیلو ہیں آپس میں، تو یہ دیکھتے تھے کہ ہماری جماعت میں نمایاں لوگ کون ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو 7 بندے ہیں نا، سعد نام کے، ان کے حصے میں برکت بھی بڑی آئی ہے، اور ان لوگوں نے محنت بھی بڑی کی ہے، اور ان لوگوں نے بڑی بڑی مثالیں قائم دی ہیں۔ تو یہ مثال قائم کرنا صرف سمجھانا یہ ہوتا ہے تاکہ لوگ دین کے نام پر، نبی کے نام پر کس طرح کی قربانی دیتے تھے۔ خزرج کے 3 تھے، سعد بن عبادہ، سعد بن ربیع اور سعد بن عثمان۔ یہ 3 سعد نام کے جو لوگ تھے یہ تو خزرج سے تھے۔ اوس سے 4 تھے، سعد بن معاذ، سعد بن خیثمہ، سعد بن عبید، سعد بن زید، یہ تھے اوس سے۔ اب جہاں تک تعلق ہے سعد بن عبادہ کا، ان کی شخصیت کا آپ نے سنا کہ انہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ میں انہوں نے جو تمام دعوت دینے والے صحابہ کی طرف سے نمائندگی کی اور گفتگو کی، اور ہر محاذ پر ان سے باقاعدہ رائے لی جاتی تھی، اور ان کو باقاعدہ وہ رسپانس دیا جاتا تھا، چونکہ وہ قبیلہ خزرج کے مین سرداروں میں سے تھے۔ اس کے بعد سعد بن عبید کا بھی یہ مورخین نے بڑا تذکرہ کیا ہے۔ ان کے بارے میں لکھے سعد بن عبید کے تو 5-6 امتیازات بتائے گئے ہیں۔ ایک تو لکھے یہ بدری صحابی تھے، دوسرے لکھا ہے کہ مدینہ کے اندر 4 مشہور حفاظ تھے، ان میں ان کا نام بھی لیا جاتا تھا، اور قرآن مجید جمع کرنے والوں میں بھی سعد بن عبید کا نام آتا ہے، اور چوتھا لکھے یہ قرآن مجید بہت خوبصورت انداز سے پڑھتے تھے۔ اور اگلی بات لکھی ہے کہ جنگ قادسیہ جو 15 ہجری میں ہوئی اس میں شہادت ہوئی، لیکن شہادت سے 1 دن پہلے بتا دیا جی کل میں شہید ہو جاؤں گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کے نام پر زندگیاں قربان کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے چرچے نمونہ وفا کے ماتھے پر سجا دیے کہ جب بھی نبی کی وفا کی بات آئے گی تو ان صحابہ کے کردار کو پڑھ لینا۔ آئیے ذرا اب تھوڑا سا علامہ صاحب ایک بات یہ بتائیے، جس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو رکھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمپینینز کو رکھا، رہتی دنیا تک ہر مسلمان سر اٹھا کے دیکھتا رہے گا۔ ذرا مقام و مرتبے پہ بات کرتے ہیں۔ صحابہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر کامل ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک ھم المفلحون کی تفسیر کامل ہے۔ سب کا ایمان ان کی مثل جب تک نہیں ہوگا وہ جنت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا صحرا اللہ نے ان کے سر پر سجا دیا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے اوپر تلاوت رسول اللہ نے قرآن کو فرمایا ہے، اور جن کو پاک بھی اللہ کی نبی کی نگاہ نبوت نے فرمایا، یزکیکم کہ ان کو پاک کیا۔ اور پھر جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا، اس کا پہلا خطاب جو ہے وہ انہی کے ساتھ ہوا۔ جہاں جہاں کم ضمیر آئی ان کے پہلے مخاطب یہ صحابہ کرام ہی تھے۔ قرآن کے پہلے قاری تھے، قرآن کے پہلے سامع تھے، قرآن کے پہلے عامل تھے، اور پھر انہوں نے عمل ایسا کر دکھایا۔ اس بات پہ بات ختم کرنا چاہوں گا، سعد بن معاذ جب بنو قریظہ کے بعد اپنے جو ہے وہ خیمے میں آئے تو انہوں نے اللہ سے کہا مالک اگر قریش والوں کے ساتھ دوبارہ لڑائی نہیں ہونی تو میرے زخم کو پھوڑ دے اور مجھے شہادت عطا کر دے۔ خون پھوٹا، رسول اللہ اپنے حجرے سے باہر آئے، نبی کریم ان کے مواجہ کے سامنے بیٹھے، چہرے کے سامنے بیٹھے، اور انہوں نے یہ لفظ کہہ کے صحابہ کے مقام کو بیان کر دیا۔ حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ نے نبوت کا حق ادا کر دیا، یعنی خون ان کا بہ رہا ہے اور رسول اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ حضور آپ نے حق ادا کر دیا۔ ان کے یہ لفظ بتاتے ہیں کہ واقعی قرآن نے جو ان کا مرتبہ بیان کیا، حق بیان کیا، قیامت تک وہی عزت والا ہوگا جو ان کی عزت کرے گا۔ انہوں نے بھی حق ادا کر دیا، انہوں نے بھی حق ادا کر دیا، یعنی آقا نے بھی حق ادا کر دیا، آقا کے غلاموں نے بھی حق ادا کر دیا۔ حق ادا نہیں کر رہے تو ہم ہی ادا نہیں کر رہے، باقی تو سب اپنا حق ادا کر کے چلے گئے۔